ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے جناب اطہر منیلا صاحب نے، جو کہ سینئر قانوندان ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اطہر صاحب، سب سے بیسک سوالات میں آپ سے پوچھتی ہوں. میرے شو میں بلیدی صاحب موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف اس موقع پر آ کر خاموش ہو گئے منصور اعجاز کے کیس میں اور جو میمو کیس سامنے آیا. روہیل اصغر صاحب کہتے ہیں کہ شجاع پاشا صاحب نے سارا کیس شروع کیا، مسئلہ ٹیک اپ کیا، اب وہ کہاں ہے؟ اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اتنی ہی سچی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، میمو کی کوئی حقیقت نہیں، تو حسین حقانی صاحب سے استعفیٰ لیا کیوں تھا؟ نہیں دیکھیے جی، سب سے پہلے ذرا میں تو بحیثیت وکیل جی، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اتنا سیاسی بنا دیا ہے اور اتنی نفرتوں کا وہ دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ اس میں قانون، اس میں رول آف لا اور اس میں ریزن اور لاجک ختم ہو چکے ہیں. اس لیے ہم سب ان بحثوں پہ لگے. تھوڑا سا ذرا اگر مجھے 1 منٹ دیں اور چیز اگر سمجھنے کی قانوناً کوشش کریں. ایک مسئلہ آیا، سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن انکوائری کی ضرورت ہے. انکوائری کے لیے انہوں نے 3 چیف جسٹسز کا کمیشن بنایا. یہ جوڈیشل پروسیڈنگز نہیں ہے کمیشن کی. کمیشن نے صرف تعین کرنا ہے کہ آیا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ جس سے بظاہر لگتا ہو کہ کوئی جرم ہوا ہے. وہ یہ کمیشن بھی کسی حتمی فیصلہ نہیں دے گا. اگر دل فرض انہوں نے اس نتیجے پہ بھی پہنچ گئی کمیشن کہ ہاں پرائما فیشائی بادی النظر میں شاید ایک اوفینس ہوا ہے، جرم ہوا ہے، تو پھر اس کی ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی اس متعلقہ قانون کے تحت. ایف آئی آر کٹنے کے بعد ایک تحقیقاتی افسر مقرر ہوگا جو ان 8 لوگوں کی جو گواہان ہیں ان کے باقاعدہ قانون کے تحت ریکارڈ کرنے کے بعد ان کے بیانات، خواہ وہ جنرل جیمز جون ہو، وہ مائک ملن ہو، وہ پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، ڈی جی آئی ایس آئی ہو اور چیف آف آرمی اسٹاف ہو، منصور اعجاز ہو اور حسین حقانی ہو، اس کے علاوہ اور تو کوئی فرد ہے نہیں. وہ جب اپنی تحقیقات مکمل کر لے گا تو وہ پھر عدالت میں چالان فائل کرے گا اور چالان فائل کرنے کے بعد ٹرائل شروع ہوگا اور اس میں وہ عدالت جو ہے پھر ان سب کو بلائے گی. اور اگر اس وقت کوئی نہیں آ رہا تو اس وقت اگر کوئی نہیں آئے گا، دیکھیں پھر اس کے بعد یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی آنا پڑے گا، کراس ایگزامینیشن بھی دینا پڑے گا، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی آنا پڑے گا، جیمز جونز کو بھی آنا پڑے گا، ملن کو بھی آنا پڑے گا. اس کے بعد یہ جو عدالت ہے اس فیصلے پہ آئے گی کہ آیا یہ جرم ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن اس کیس کو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ ہائپ کس نے دی؟ میڈیا نے دی، سیاستدانوں نے دی، یا خود حکومت نے دی؟ یہ سب سے زیادہ ہائپ ہماری نفرتوں نے، ہماری سیاست میں، جس میں ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم اداروں کا اور پاکستان کے وقار کا اور امیج کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اور ایک ریزنیبل، ایک مہذب معاشرے کی طرح ہمیں ہر چیز کو قانونی طریقے سے لینا چاہیے. جو میں نے آپ کو یہ پوری تفصیل بتائی ہے، کوئی اگر مجھے چیلنج کر دے، ہو سکتا ہے میں بھی ایک ادنا سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں قانون کا، لیکن یہ قانون ہے اور اس کمیشن کی رپورٹ آنے سے کسی کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی. یہ صرف ایک انکوائری ہے، تحقیقات بھی نہیں. تحقیقات جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ افسر کرے گا اور جہاں پہ ٹرائل ہوگا، ٹرائل کے بعد یہ تعین کیا جائے گا کہ آیا جرم ثابت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اور مجرم کون ہے. بہت شکریہ اطہر منیلا صاحب، سینئر قانون گفتگو کر رہے تھے. میں اب یاسمین رحمان صاحبہ سے سوال کروں گی. یاسمین، آپ نے گفتگو سنی میرے باقی مہمانوں کی بھی اور اطہر منیلا صاحب کی بھی. اب حکومت کا کیا نیا لاہ عمل ہوگا، کیونکہ حسین حقانی صاحب بھی اب روانہ ہونے والے ہیں پاکستان سے؟ دیکھیں صوفیہ، جیسے کہ آپ کے سوالات سے بھی بہت واضح ہے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا ویکی لیکس آئے، اس کے بعد ایک میمو گیٹ آ گیا.
اور اگر آپ یاد کریں تو جب یہ اس کی مینٹینیبلٹی کے لیے پٹیشن دائر کی گئی تھی، خود میاں نواز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو شاید نہیں جانا چاہیے تھا، اور قومی سلامتی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اس نے اس کو 3 دن کے اندر ٹیک اپ کر لیا تھا. کمیٹی اناؤنس ہو گئی تھی 1 ہفتے میں، اور بہت امپارشل، بہت میں کہوں گی ہمارے کمپیٹنٹ ممبر ہے رضا ربانی صاحب سینیٹر، ان کی زیر نگرانی، جس میں تمام پارٹیز کی نمائندگی تھی. تو کیوں نہیں ہم پارلیمان کو مضبوط کرتے، کیوں نہیں ہم پارلیمان پہ اعتماد کرتے، جبکہ ان کے اپنے بھی 90 سے زیادہ ممبران وہاں تشریف رکھتے ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے ان کا. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ رائٹ فورم تھا رادر دین کہ اس کو جب لے کے گئے سپریم کورٹ میں. تو آپ کو یاد ہوگا آپ کی بات درست ہے کہ پارلیمان میں بھی گیا تھا، اس میں بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن پارلیمان میں تو ابھی ایک کمیٹی جو قومی سلامتی کی ہے یا برائے قانون کے، ان کو جس کو ہیڈ رضا ربانی صاحب کر رہے ہیں، اس میں ان کو نیٹو سپلائی لائن پر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے لیے کہا تھا، اور مطلب مختلف تھوڑا سا فورن پالیسی کو فارمولیٹ کرنے کے لیے کہا گیا. تو اس میں انہوں نے کوئی خاص پیش رفت نہیں دی ہے، انہوں نے حکومت پہ ساری بات ڈال دی ہے، بال حکومت کے کورٹ میں ڈال دی کہ آپ فیصلہ کر لیں. نہیں دیکھیں صوفیہ، وہ اپنی ریکمنڈیشنز دے کے پھر وہ پارلیمنٹ میں لاتے ہیں. کوئی بھی کام ریکمنڈیشنز بھی نہیں دی نا، مطلب دیکھیں ریکمنڈیشنز کا مطلب یہ ہے کہ سولوشنز ٹو آفر. دیکھیں وہ جوائنٹ سیشن آ رہا ہے نا، تو اس میں ریکمنڈیشنز نظر آ جائیں گی خارجہ پالیسی کی. بہت محنت کی گئی اس کمیٹی میں، اور یقیناً اگر اس کمیٹی میں بھرپور نمائندگی مسلم لیگ این کی بھی تھی اور وہ وہاں آواز اٹھا سکتے تھے. اگر آپ سپریم کورٹ گئے یہ لوگ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مینٹینیبلٹی کے لیے کافی دن یہ معاملات چلتے رہے کہ یہ مینٹینیبل بھی ہے کہ نہیں پٹیشن. اس پہ جب مینٹینیبل کہا گیا تو اس کے بعد آسمہ جہانگیر صاحبہ نے اس مقدمے سے علیحدہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے اس پہ ان کو اعتماد نہیں تھا. یقیناً میں سمجھتی ہوں یہ ویک کیس تھا، اس کی مینٹینیبلٹی بھی ویک تھی، اس لیے وہ علیحدہ ہو گئی. اس معاملات کو قومی سلامتی مطلب بیسیکلی وہاں پر سارا ایشو وہی آ جاتا ہے نا کہ سیاسی طور پر میاں نواز شریف کو تھوڑا سا اعتماد کرنا چاہیے تھا اور تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا. از دیٹ دی پوائنٹ؟ بہت زیادہ نہیں، میں سمجھتی ہوں صوفیہ بہت زیادہ اعتماد کرنا چاہیے. آج وہ وقت ہے کہ آپ نے جمہوریت کو اگر اور سیاست کو مضبوط کرنا ہے. میں حکومت کی بات نہیں کر رہی، پارلیمنٹ کو بھی تو ایک حد تک ربر سٹیمپ بنایا گیا ہے نا. میں شیخ صاحب سے یہ سوال کروں گی، شیخ صاحب آپ کیا کہیں؟ دیکھیں نہیں، میں صوفیہ اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گی. 18ویں ترمیم دیکھیں آئینی ترمیم کی ہے پارلیمنٹ نے. آئینی ترمیم آسان نہیں ہوتی اور کوئی ربر سٹیمپ اسمبلی آئینی ترمیم نہیں کر سکتی. تو بہت اچھا اہم اقدامات ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، اور یہ بھی پارلیمنٹ کو ہی نہیں رہنا چاہیے چلتا ہے کہ میاں نواز شریف وہاں پہ چلے گئے. چلے میاں نواز شریف تو چلے گئے، عدالت میں چلے گئے، وہ اپنے پاکستان کی عدالت تھی. انتظار کر لیتے نا، وہ کہہ رہے ہیں نا پارلیمان پہ اعتماد کر لیتے. جو پرائم منسٹر کے انڈر تھا، پارلیمان میں خود ان کے ممبرز بیٹھے ہیں 90 کے. نہیں، آپ پارلیمان کی بڑی بات کرتی ہیں. 2 دفعہ آپ نے جو یونانیمس ریزولوشن تھی اس کو تو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. پھر آپ نے اپنے ایک چھت کے نیچے پاکستان کے پورے سیاستدانوں کو اکٹھا کیا، اس ریزولوشن کا آپ نے کیا حشر کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں آپ پہ کوئی اعتبار کرے گا؟ آپ پہ تو کوئی وہی اعتبار کرے گا جس کو آپ سے لالچ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا صوفیہ، یہ نواز شریف پہ ان کا بڑا زور چلتا ہے، یا ان کا نواز شریف پہ چلتا ہے یا پھر ان کا سیکرٹری ڈیفنس پہ چلتا ہے. جو یہاں سے اڑ کے جا کے منصور اعجاز سے ساری بات پوچھ کے آ کے اس نے سارا یہ معاملہ اٹھایا، اس کو کچھ کہتے ہوئے ان کی ٹانگیں کامتی ہیں، اس کو نام لیتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. بہت بار یہ باتیں اصل معاملہ جو ہے وہ بات کیوں نہیں سچ بتاتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں آپ میں اتنی جرأت ہے اظہار؟ آپ بتائیں تو صحیح کم از کم. بھئی اس شخص نے جس کا آج بھی ایفیڈیوٹ ساتھ لگا، جیسے عطر منیلا کہہ رہے تھے کہ ہر ایک کو اس عدالت میں، ہر ایک کو اس انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس جانا پڑے گا. مطلب آپ میاں صاحب کا میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بات بتائی کہ ایپلیکنٹ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے بھی جیسے کہا ہے کسی نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. میں ایک بلیدی صاحب کا بھی اب مزید اس پہ جو اب آئے گی سامنے تو ٹھیک ہے، اپنا اعتماد تو آپ خود کھوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع سے جمعیت علماء اسلام کا یہ پالیسی تھا کہ اس میں کوئی اتنا بڑا حقیقت نہیں ہے. ہنگامہ اتنا جو مچایا گیا یہ اس وقت یہ باہر جو منصور اعجاز کا جو کردار ہے یا پہلے بھی جو پاکستان کے خلاف اداروں کے خلاف تو وہ امپورٹنس نہیں تھا، لیکن یہ جو اتنا ہنگامہ کیا اور جب اتنا ہنگامہ کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں ابھی حقانی بھی جا رہے ہیں. ابھی جن لوگوں ان کے موہر تھے، متحرک تھے، وہ کہاں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھو نا، اس میں یہ میں اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش بھی ہو سکتی ہے. اس کو اتنا اہمیت دینا. بریک لینا ہے، بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے.